وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ قاف آیت نمبر 6 حصہ اول۔ موضوع کیا ہم کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج۔ بلکہ عجیب اور فہم و ادراک سے بعید بات تو یہ ہے کہ انہوں نے حق یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آ چکا، سو وہ خود ہی الجھن اور اضطراب کی بات میں پڑے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 6، لفظی ترجمہ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا یہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف، فوقهم جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے، وزیناہا اور اس کو ہم نے آراستہ کر دیا ہے۔ کیسے زیناہا سجایا ہے یا آراستہ کر دیا ہے، ما وما لہا من فروج اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے۔ والارض مددناہا اور اسی طرح ہم نے زمین کو پھیلایا ہے، مددناہا پھیلایا ہے یعنی رہنے کے قابل بنایا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ اس میں بہت بھاری پہاڑ رکھے ہیں، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ اور اس میں ہم نے اگائے ہیں ہر قسم کے خوشنما پودے۔ تبصرتاً یہ سب نصیحت ہے، اس میں نصیحت ہے، بصیرت ہے، تبصرہ بصیرت ہے، وذکر اور اس میں نصیحت ہے، لکل عبد منیب ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ سامعین اکرام، مضمون بنیادی طور پہ سورہ قاف کا میں نے آپ کو بتایا آخرت ہے، اور عقیدہ آخرت یہ ہے کہ ہمارا اس زندگی کا ایک انجام ہونا ہے، زندگی بے مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصود آخرت میں ہے، ہمارا مقصود ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن ہے۔ یہ یعنی عقیدہ آخرت آپ کو میں نے بتایا نا کہ ایک مقصد ہے، ایک مقصد کے لیے پھر اس کا مقصد کی پوچھ گچھ ہے۔ لیکن آج کا جو سبق ہے سامعین اکرام، یہ 3-4 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کے بعد بھی مضمون ہے آیت نمبر 11 تک، یعنی 6 سے 11 تک یہ مضمون تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس مضمون کی کیا ضرورت تھی، یعنی جو ابھی 6 آیت سے 11 نمبر تک آیات پیش کی جا رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے۔
اس میں آپ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے بنیادی 2 مضامین ہیں، یعنی آیت نمبر 6 سے لے کر آیت نمبر 11 تک اس میں 2 مضامین ہیں۔ ایک تو بنیادی مسئلہ وہی آخرت کا ہے، اس میں یعنی ان تمام مضمون میں ایک بنیادی مسئلہ آخرت کا ہے۔ کذالک الخروج سے وہ یہ بات نکلتی ہے سامنے کرام، کذا اسی طرح دوبارہ یعنی اسی طرح دوبارہ زندہ ہونا ہوگا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے اس میں دوسرا جو مضمون ہے ان تبصرہ و ذکرہ، اس میں بصارت ہے، بصیرت کی باتیں ہیں، و ذکرہ اس میں نصیحت ہے، لکل عبد منیب، یعنی یہ آیات اللہ تعالیٰ نے جب فرمائی ہیں یا اپنی نشانیاں جو بیان کی ہیں اس میں بصیرت کی باتیں ہیں۔ دیکھیں بصیرت کیا ہے؟ بصیرت مطلب جو ایک تو بصارت ہوتی ہے جو ظاہر کو دیکھتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے جو باطنی حقیقت کو مد نظر رکھتی ہے، وہ بصیرت ہے۔ یعنی جو حقیقت ہے، جو اصلیت ہے، وہ ایک چیز، یعنی ایک چیز کی روح جو ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں یا اس سے کچھ اندازہ لگائیں یا ایک کام ہو رہا ہے اس میں بنیادی جو مقصد ہے اس کو آپ دیکھیں اور اسی کے مطابق پھر چلیں تو پھر کام صحیح ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں آپ کہہ رہا ہوں، یعنی مثال کے طور پہ مثال دیکھیں سمجھنے کے لیے ہوتی ہے۔ ایک عمارت بنتی ہے، گورنمنٹ ایک عمارت بناتی ہے، تو عمارت میں تو عام طور پہ جو بھی عمارات ہوتی ہیں اس میں کچھ کمرے ہوتے ہیں، کچھ ہال ہوتا ہے اور باتھ روم تو ظاہر ہے کہ ہوتے ہی ہیں، لیکن ایک عمارت بناتی ہے لیکن اس کا مقصد پتہ نہیں چلتا۔ یعنی وہ عمارت ایسی ہے کہ نہ تو وہ کوئی گھر لگ رہا ہے رہائش کے لیے، نہ کوئی وہ دفتر کا منظر پیش کر رہی ہے وہ عمارت، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں سامنے کرام، نہ وہ کوئی صدارتی محل لگ رہا ہے۔ یعنی اس کے جو بنایا ہے یا جو نقشہ ہے، جو انٹیریئر اس کا ہے یا جو اس کا ظاہر ہے، اس سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب وہ مقصد تو پھر گورنمنٹ سے پوچھیں گے کیونکہ گورنمنٹ نہیں بنائی ہے۔ جب گورنمنٹ وہ مقصد بتا دیتی ہے تو پھر اسی مقصد کے مطابق جو ہے آپ یعنی اس سے سلوک کریں گے، یعنی یا اس میں بود و باش رکھیں گے یا اسے دفتر بنائیں گے یا کوئی اسکول بنائیں گے، کالج بنائیں گے اسے، یا کوئی یونیورسٹی بنائیں گے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ تو ایک تو مکان ہے اور پھر مکان کے بنانے کا جو مقصد ہے یہ بصیرت ہے، یہ پھر وہ بصیرت کی بات ہے۔ بصارت سے تو ہم نے دیکھ لیا کہ بھئی ایک بہت بڑی مکان بنا دیا گورنمنٹ نے، لیکن بصیرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے یعنی اس کے بنانے کے مقصد کو پہچانیں۔ دیکھیں سامعین کرام، بہت ادب سے میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے تو ظاہر اس پہ اس کو دیکھیں آپ، یقیناً ہم ایک ایسی کائنات میں رہتے ہیں سامنے کرام کہ کچھ عرصہ قبل اس کائنات کا وجود نہیں تھا، یہ بات تو ہمیں معلوم ہے۔ یہ کائنات کوئی ازلی تو نہیں ہے، سائنس بھی ہماری مانتی ہے کہ یہ کائنات جو ہے ایک وقت تھا، جو بھی وقت تھا اس وقت جو ہے یہ کائنات بنی ہے، ایک دھماکہ ہوا، بگ بینگ جسے آپ کہتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کائنات ایک ترتیب اس کی شروع ہوئی تھی بگ بینگ کے بعد۔ اس کے یعنی اس سے پہلے کیا تھا؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافر یہ نہیں دیکھتے کہ یہ یعنی ایک رقیق مادہ تھا، رتق کہتے ہیں کوئی رقیق مادہ، یا دوسرے میں یہ دھواں ہوتا ہے، دھوئیں کے الفاظ بھی آئیں، تو اس کو میں نے جدا جدا کر دیا، ففتقناہما، اور اس کو کائنات پھر وہ بگ بینگ کا نام دیتے ہیں، بڑا دھماکہ، اس سے پھر یہ کائنات وجود میں آئی ہے، پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ تو اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ جس جگہ ہم رہ رہے ہیں
جس زمین میں رہ رہے ہیں اور جو ہمارے گرد و پیش ہیں، جو اوپر ہمیں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے، یہ پہلے تو نہیں تھا، پھر بن گیا۔ پھر اس کرۂ ارضی پہ اربوں سال گزر گئے کہ کوئی زندگی یعنی انسان نہیں تھا، زندگی تھی لیکن انسان نہیں تھا۔ یہ ڈائنوسار جو ہیں، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام کہ ڈائنوسار جو ہے انسان کی پیدائش سے پہلے ہی مر کھپ گئے سارے، جو بھی وجہ تھی اس کی، یا جانور موجود تھے، انسان کے آنے سے پہلے یہ سارے پہاڑ موجود تھے، جانور موجود تھے، سمندر موجود تھے، سب کچھ موجود تھا، انسان بعد میں آیا۔ یہ تو یعنی زندگی جو ہے، انسانی زندگی، اس کا جو آغاز ہوا ہے وہ تو بعد میں ہوا ہے، اس سے پہلے یہ زمین تیار تھی اور سارے پانی، درخت، دریا جو بھی تھے۔ پھر دیکھیں یہ کائنات، ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس کائنات میں بہت چھوٹی سی حیثیت ہے، بہت چھوٹی سی حیثیت ہے اس کائنات کے مقابل، بس یہ ایک چھوٹی سی حیثیت ہے۔ بہرحال جو بھی جتنی بھی ہے وہ، لیکن بہت چھوٹا سا ایک یہ سیارہ ہے جس پر ہم رہ رہے ہیں، اور اس پہ اچھا باقی کسی سیارے پر ابھی تک زندگی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس سے ہمیں غرض نہیں ہے کہ ہے یا نہیں ہے، بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بھئی یہ کائنات جو ہے میں نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہارے فائدے کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اب توجہ، تھوڑی سی توجہ چاہیے سامنے کا۔ دیکھیں ہم بیٹھ جاتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے، اور اگر اس دوران آپ کوئی کپڑے سینا شروع کر دیں، کوئی نوافل پہ کھڑی ہو جائے عورت جو ہے کہ چلو میں درس لگا کے نفل بھی پڑھ لوں، کوئی تسبیح ہاتھ میں لے کے تسبیح گھمانا شروع کر دے، تو میری تو باتیں پھر یعنی اپنے بس ضائع ہو گئیں، کیونکہ بیک وقت دو کام تو آپ نہیں کر سکتے، ایک کام کی طرف توجہ ہوگی۔ اور بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں تھوڑی سی توجہ کا طالب ہوں۔ آپ کی مرضی ہے، چاہے جس طریقے سے بھی اس درس کو سنتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی توجہ دیں۔ یہ 6 نمبر آیت سے 11 نمبر تک اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں اپنی نشانیاں بتا رہا ہے۔ اب اس میں جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب۔ اس میں 2 پہلو ہیں، ایک آیت نمبر 8 میں ہے اور دوسرا آیت نمبر 11 میں ہے۔ کذالک الخروج، یعنی اللہ تعالیٰ ایک تو اس میں قیامت کی بات کر رہے ہیں، اس میں قیامت کی بات کر رہے ہیں، دوسرا اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سوچو، اس کی روح یعنی اس کائنات کی حقیقت کو پاؤ اور اس سے نصیحت حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف، اور یہ نصیحت تم اس وقت محسوس کرو گے یا لوگے جب تم ایک رجوع کرنے والے بندے بن جاؤ، کہ تم اپنی اکڑ خانی چھوڑ کر لکل عبد منیب۔ یہ تھوڑا سا توجہ سامنے کرام، دیکھیں یہ کائنات تو ہے، لیکن اس سے ہم نہ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، نہ کوئی بصیرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کائنات کو، نہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو بصیرت، ایک اچھی بصیرت کی نگاہ سے اگر آپ دیکھیں گے تو، اور اس سے آپ نصیحت حاصل کرنا چاہیں گے، تو پہلے آپ کو عبد منیب بننا ہوگا۔ ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ دوسری جگہ ان فی ذلک لذکریٰ، یہاں بھی ذکر ہے وہاں بھی ذکر ہے، بے شک اس میں نصیحت ہے۔ لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو سوچنے اور سمجھنے والا، او القی السمع، یا وہ دل کے کانوں سے سنے، وہو شہید، تو پھر بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ قرآن نوٹ کر لیں سامنے کرام، اگر ہدایت ہے تو متقین کے لیے ہے، غیر متقی شخص کے لیے یہ قرآن ہدایت نہیں ہے، کیونکہ
اس میں تو دیکھیں احکامات ہیں، اس میں پیغامات ہیں، احکامات ہیں، ڈراوا ہے، جنت ہے، جنت کی امید ہے، بشارت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص محتاط ہی نہیں ہے، غیر متقی ہے، غیر متقی، سامعین اکرام نوٹ کر لیں، وہ شخص ہے جس کی منزل دنیا ہے، جو دنیا دار ہے، یہ یقیناً غیر متقی شخص ہوگا۔ اور جو متقی شخص ہے اس کی منزل دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، مقصود دنیا نہیں بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ وہ پھر احتیاط سے کام لے گا کہ میں کیا کام کروں کہ رب کو راضی کر لوں، بہت احتیاط سے پھونک پھونک کے قدم اٹھائے گا اور رکھے گا۔ تو ان فی ذالک لذکر، اچھا، تبصرۃ و ذکر لکل عبد منیب، اس میں بصیرت ہے، آپ اس سے کچھ اخذ کر سکتے ہیں، اس کی پیدائش کی مقصد کو جان سکتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، بشرطے آپ عبد منیب ہوں۔ عبد منیب یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ عام طور پہ تو ایسا نہیں ہے سامنے کرام، ہم نے تو دنیا کی طرف رجوع کر لیا ہے، دنیا ہی ہماری منزل ہے اور دنیا کے لیے ہی ہم جی رہے ہیں۔ ہم مادہ پرست ہیں، میٹیریلسٹ ہیں، مفاد پرست ہیں، دنیا کے، دنیا کا مفاد چاہیے۔ اور یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کی کیٹیگریوں کی تقسیم کر دی ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض دنیا کے طالب ہیں، بعض آخرت کے طالب ہیں۔ تو جو آخرت کا طالب ہے وہ اس سے نصیحت حاصل کر لے گا، جو اللہ کی ملاقات کا متمنی ہے، اس میں اس کے لیے نصیحت ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اور پھر ہم یعنی شروع کرتے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم بنيناها وزيناها ما لها من فروج۔ اچھا دیکھیں، تھوڑا سا میں آپ کو اس کا تلاوت، یعنی میں نے تو کچھ حد تک اس کا ترجمہ آپ کو سنایا ہے، لیکن میں پوری آیت نمبر 11 تک اس کا آپ کو ترجمہ سناتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں ہو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بیان کر رہا ہے۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور نازل کیا ہے میں نے آسمان سے بابرکت پانی، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اور پھر میں نے اس میں وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور میں نے بابرکت پانی نازل کیا ہے، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اور پھر میں نے اس کے ذریعے باغات اگائے ہیں، وحب الحسید، اور کھیتوں کا غلہ بھی، والنخل باسقات، اور لمبی لمبی کھجوریں، لہا طلع ندید، جس کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں، رزقا للعباد، یہ رزق ہے، یہ سب کچھ میں نے اپنے بندوں کی روزی کے لیے پیدا کیا ہے، رزق کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَةً، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا ہے۔ کذالک الخروج، اسی طرح دوبارہ قبر سے نکلنا ہوگا۔ تو دیکھیں، میں نے آپ کو یعنی اس کا تھوڑا سا لفظی ترجمہ بھی سنا دیا تاکہ تمام مضمون آپ کے ذہن میں رہے۔ تو بہرحال افلم ینظروا الی السماء، پہلی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں آج کی وہ یہی ہے کہ کیا یہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف کیسا میں نے اس کو بنایا ہے اور اس کو مزین کر دیا ہے، اور اس میں کوئی شگاف نہیں، شگاف کا مطلب اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں یعنی بڑی حکمت سے میں نے اس کو بنایا ہے اور اس کو مزین کر دیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایسی دنیا اگر اللہ تعالیٰ بنا دیتا کہ اس میں نہ سورج ہوتا نہ چاند ہوتے، اور تو ہماری زندگی کیسے ہوتی؟ یہ رات اور دن جو ہے کیسے بدلتے؟ اللہ تعالیٰ نے قرے پیدا کیے ہیں، آسمانی جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، کچھ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو زیناہا، اس کو آراستہ کر دیا ہے۔ آپ ایک صاف، ایک ایسی رات جو بالکل صاف ہے، بادل وادل نہیں ہے، اور آپ کھلے آسمان ترے لیٹے ہوئے ہیں اور آسمان کو دیکھ رہے ہیں، تو کتنا حسین منظر ہوتا ہے، چاروں طرف ستارے ہیں، اور تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری
اس کو زینت دی ہے. وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی رخنہ نہیں ہے. سورہ ملک میں یہی مضمون ہے تقریباً مختلف الفاظ کے ساتھ کہ هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. نہیں، وہ بہرحال وہ جو مرکزی میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ حَلْ تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ، یہ نقطہ تھا کہ کیا تم دیکھتے ہو اس میں کوئی گڑبڑ، کوئی فرق دیکھتے ہو؟ هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب، تم دوبارہ دیکھو، ينقلب اليك البصر، تمہارے پاس تمہاری نظر لوٹ کے آئے گی، وہی خاسئ وهو حسیر، مایوس ہو کے، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی. یعنی تم اس میں کوئی شگاف نہیں دیکھ سکتے. دیکھیں اتنی بڑی کائنات ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اور نہ یہ تو پھر فلکیات کا مضمون ہے، ہم تو اس میں دلچسپی بھی نہیں رکھتے فلکیات میں. حالانکہ ایسا نہیں ہے، معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے پیدا کی ہیں، اور پھر یہ نظام کس طریقے سے چل رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی داستان ہے، لمبی داستان ہے فلکیات والوں کی، لیکن اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، کوئی رخنہ نہیں ہے، کوئی فرق نہیں. کل یجری، ہر ایک جو ہے اپنے اپنے مدار میں پھر رہی ہے. کل فی فلک یسبحون، ہر ایک جو وہ ہے ستارہ ہے، سیارہ ہے، اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے. بہرحال یہاں مختصر طور پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں سامعین کرام، اور آیات کی زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں بصیرت کی باتیں. اب یہ سب کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے. وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور اس میں کوئی رخنہ نہیں ہے. اب يَنظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ، اگر ہم اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو نزدیک ترین ستارہ جو ہے ہمارا سورج ہے. اب سورج کو دیکھیں کن ہاتھوں نے بنایا ہے، کیسے بنایا ہے، اس کی کیسے اس کو روشن کیا ہے، جو کروڑوں پتہ نہیں کب کائنات بنی ہے، یعنی یہ روشن ہے اور مسلسل اس کی جو غذا ہے اس کو مل رہی ہے. اتنے لمبے عرصے تک تو آپ کچھ بھی، یعنی اس کو توانائی کون فراہم کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نظام بنایا ہے. یہ ایک سورج ہے، اس سے بڑے بڑے سورج ہیں، لاکھوں کروڑوں سورج ہیں اس کائنات میں. تو یہ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، القادر، ہر چیز پر قادر ہے. تو اس میں تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ہمیں دیکھنا ہوگا سامعین کرام. کیف بنائناہا، کیسے بنایا ہے، کیا نظام ہے اس میں. آپ دیکھیں مختلف ہمارے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی تمام موسموں سے نوازا ہے. گرمی، سردی، خزاں، بہار، یہ سارے موسم ہیں. یہی پاکستان ہے جہاں ایک خطے میں 40-45 ڈگری موسم ہوتا ہے. پاکستانی کے دوسرے خطے میں آپ کو معلوم ہے کہ درجہ حرارت جو ہے وہ مائنس پہ ہے، مائنس میں جاتا ہے. ایک ہی خطے میں مائنس پہ چلا جاتا ہے، اور ایک میں جو ہے وہ گرمی سے آپ لوگ ہائے پکار مچاتے رہتے ہیں. اور دوسرے خطے میں، ایک خطے میں بارش ہو رہی ہے، دوسرے خطے میں بارش نہیں ہو رہی. چاروں موسم جو ہیں آپ دیکھیں، گرمی، سردی، یہ آپ دیکھیں نا، یہ پھلوں کی جو وہ ہے پیدا، یہ سبزیوں کی. ہمارے ہاں مردان کے پی میں گرمی میں ٹماٹر ہوتے ہیں. اچھا، سندھ میں جو ہے ٹماٹر اس کا الگ وہ موسم ہے، پنجاب میں الگ موسم ہے، یہاں الگ موسم ہے، پہاڑی علاقوں میں الگ موسم ہے. ہر یعنی آپ کو ہر طرف سے ٹماٹر جو ہیں وہ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹماٹر بالکل نہیں ہوئے، یا ایسا ہو ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں کہ ٹماٹر
ایک موسم میں پکیں، نہیں، ہر موسم جو ہے موجود ہے۔ آپ دیکھیں گندم ہمارے یہاں شروع ہوتی ہے سندھ سے، کٹنی شروع ہوتی ہے، یہاں بھی کٹائی کا بھی ہے، وہ آئے گا نا، تو سندھ سے شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ آتی ہے اس طرف، وہ کٹائی آہستہ آہستہ پکتی رہتی ہے، اور پھر یہاں سے ہو کے پھر پہاڑوں تک وہ بات چلی جاتی ہے۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، لیکن اس میں میں آپ کو نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی ذالک تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، جو کہ رجوع کرنے والے بندے ہیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج۔ اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ Have they not observed the sky above them, how we constructed it and decorated it, and it has no cracks? سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔